السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایم زیڈ فیملی ولاگ کی طرف سے آپ کو ویلکم ہو گیا، اور امید ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ تو آج میں نے ویسے ایک جگہ ایک چیز پڑھی ہے، تو میں نے دل میں سوچا کہ واقعی علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، اور چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، نالج ہونی چاہیے۔ اور گھر میں اگر آپ کے کوئی بزرگ ہیں نا، تو اگر ان کو کسی بات کا نہیں پتہ تو آپ ان کو بتائیں۔ یہ نہیں ہے کہ بیکار چیز ہے جی چھوڑو، ان کو کیا پتہ، ان کو کیا بتانا چاہیے۔ وہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک عورت مسجد کے پاس بیٹھ کے، بہت ضعیف عورت تھی، اور مسجد کے پاس بیٹھ کے وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ نمازی جب باہر نکلے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اماں جی آپ مانگ رہے ہو تو کیا آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ تو وہ دیکھ کے اور کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ تو کہتی ہیں کہ ہاں بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن وہ باہر کے ملک میں رہتا ہے، اور بہت سال ہو گئے ہیں باہر گیا ہے، پھر ابھی تک آیا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو پیسے نہیں بھیجتا؟ تو کہتی ہیں نہیں، جب گیا تھا نا تو مجھے پیسے دے کے گیا تھا، تو وہ ختم ہو گئے ہیں تو کافی عرصے سے، تو میں نا اس لیے مانگتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بالکل، اس بندے نے پوچھا کہ بالکل بھی کچھ نہیں بھیجا؟ کہتی ہیں نہیں، بس ہر مہینے ایک نا کا رنگین سا کاغذ بھیج دیتا ہے، وہ میں دیوار سے چپکا دیتی ہوں۔ تو اس بندے کو نا کوئی خیال آیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، کون سا کاغذ بھیج دیتے ہیں؟ اس نے کہا اماں جی میں آپ کے گھر چلتا ہوں۔ تو وہ اسے لے کے اس کے گھر چلا گیا، تو دیکھتا کیا ہے کہ دیوار کے ساتھ نا ڈرافٹ لگے ہوئے ہیں، 50,000 کے، پتہ نہیں کافی سارے، 30 40 50 ڈرافٹ لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اماں جی آپ کا بیٹا ہر ماہ 50,000 آپ کو بھیجتا ہے، اور یہ سارے ڈرافٹ آپ نے یہاں لگائے ہوئے ہیں؟ کہتی ہیں میں نے تو ان کو خالی کاغذ سمجھا ہوا تھا، تو چند ایک تو میں نے پھینک بھی دیے کہ پتہ نہیں کیا ہے، تو پتہ نہیں کیا بھیج دیتا ہے ہر مہینے، تو میں نا مجھے نہیں پتا۔ تو وہ بندہ اس کو لے کے بینک گیا، وہ حالانکہ وہ جو ان کا بیٹا تھا نا، اپنی امی کا اکاؤنٹ بھی کھلوا کے گیا ہوا تھا، اور بینک مینیجر کو بتا کے گیا ہوا تھا کہ یہ میری والدہ ہیں، ضعیف ہیں، آپ اگر آئیں تو آپ ان کی ہیلپ کر دیا کریں۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اماں جی کے بیٹے تو ہمیں تاکید کر کے گئے تھے، اس کے بعد یہ آئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا پتہ نہیں پھر ہیں بھی یا نہیں۔ تو اس بندے نے پھر ان کے سارے پیسے نکلوائے، ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے، ان کے خرچے کے پیسے اسے دیے، اور بینک مینیجر سے کہا کہ ہر مہینے ان کو پیسے بھیجتے رہا کریں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ کو کسی بات کا علم نہیں ہوگا، آپ کو کسی بات کے بارے میں کچھ آگہی نہیں ہوگی، تو آپ کیا کرو گے، کس طرح سے آپ ہر کام کو کرو گے؟ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ علم حاصل کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو، قبر کے گہوارے تک علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اسی لیے کہا تھا کہ علم بہت ضروری ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انگلش آتی ہو، آپ کو اچھی آپ کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوں، جی ماسٹر کیا ہوا ہے، جی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، جی بار ایٹ لا کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں، علم کسی اور چیز کا نام ہے۔ کسی چیز کے بارے میں جاننا، سمجھنا، یا سمجھ آنا، یا اس چیز کو علم کا کہتے ہیں۔ جس طرح اب اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے، تو قرآن پاک علم کا گہوارہ ہے۔ اگر ہم اسے سمجھیں، پڑھیں، ہم پتہ ہے قرآن مجید کو جس طرح اس عورت نے دیوار کے ساتھ وہ لگا دیے تھے نا ڈرافٹ، اسی طرح ہم قرآن مجید کو اچھا سا جزدان بناتے ہیں، اچھی جگہ پہ، پاک صاف جگہ پہ، اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور پڑھتے کب ہیں؟ جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ٹینشن آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو جی سورہ مزمل پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، مطلب یہ کہ ہم اپنے مطلب کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ پھر بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تفسیر کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، سوچ سمجھ کے قرآن مجید پڑھیں، اچھی طرح سے سمجھیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ کی ہر بیماری کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے۔
آپ کی ہر ٹینشن پریشانی کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ تو ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہے کہ اس کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ انگریزوں نے ریسرچ کر 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 کے اب جا کے اس کے تھوڑے سے حصے کو سمجھا اور پہچانا ہے۔ تو قرآن مجید میں تو ہزاروں سال پہلے جو چیزیں بتائی گئی تھیں وہ اب انگریز بتا رہے ہیں جی ہم نے ریسرچ کی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ پاک نے جو اتنا اچھا نسخہ عطا کیا ہوا ہے، اگر ہم اس پہ عمل کریں تو شاید ہم ہزار پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، سمجھ آئیے نا، بچ سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید پڑھنے سے صرف کچھ نہیں ہوتا، دل سے محبت سے پڑھیں، یہ میرے اللہ کی کلام ہے، میرے اللہ پاک کی زبان میں، یہ میرے رب العالمین کی جس سے ہم کہتے ہیں لینگویج، تو میرے اللہ پاک کی زبان میں یہ ساری چیز ہے۔ تو اس کو ہم جتنی محبت سے پڑھیں گے اتنا ہی اثر انداز ہوگا ہمیں۔ میں اسکول جاتی تھی نا، تو ہمارے اسکول میں ایک بابا جی تھے جو چوکیدار تھے، بہت ضعیف تھے، تو انہوں نے اس عمر میں قرآن پاک پڑھایا ہے۔ جب بریک ٹائم ہوتا تھا یا ان کو تھوڑا سا بھی ٹائم ملتا تھا تو انہوں نے بڑے سے گراؤنڈ میں ایک سائڈ پہ ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی، اس پہ بیٹھ کے وہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اور ایک اس وقت میں شاید 6 میں تھی، 9th کلاس کی ایک لڑکی تھی، اس نے آج کل بہت اچھا اسکول بنایا ہوا ہے ماشاء اللہ سے، کافی ایجوکیٹڈ ہے، تو وہ حافظ قرآن تھی، تو ان سے پھر وہ تعلیم لیا کرتے تھے قرآن پاک کی۔ اور مرنے سے پہلے، یعنی کہ جب انہوں نے قرآن پاک پورا ختم کر لیا تھا، پڑھ لیا تھا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے دہرا بھی لیا تھا 2-4 دفعہ، تو اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو دیکھو انہوں نے کتنی بڑی سعادت حاصل کی۔ اور وہ پتہ ہے ان کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے اچانک سے نا ان کی طبیعت بگڑی ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو بابا جی کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو جس دن انہوں نے قرآن پاک ختم کیا تھا نا، اس دن انہوں نے نا وہ باریک چھوٹی چھوٹی ریوڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ اٹھائی بھی کافی ساری، مطلب 1.5 پاؤ ہوں گی، تو وہ کافی ساری ہو جاتی ہیں، تو ایک ایک دانہ پورے اسکول کے بچوں کو انہوں نے تقسیم کیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے جذبہ، یہ ہوتی ہے محبت۔ ضروری نہیں ہے کہ دیگیں پکا کے کھلاتے یا بڑی بڑی مٹھائیاں، انہوں نے ایک ایک ریوڑی سب کو کھلا دی کہ میں نے آج قرآن مجید ختم کیا ہے، تو کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے نا۔ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ہمیں یہ ہوتا ہے ہم نے شادی پہ جانا ہے نا، فٹافٹ میک اپ کریں جی، ہم تیار ہوں جا رہے ہیں جی، اب ہم بالوں کا اسٹائل بنائیں اور یہ اور وہ، نہیں۔ آپ اللہ کا نام لیں، اللہ پاک کو یاد کریں، اچھے کام کریں۔ اور ویورز، اس کے علاوہ آپ سے اب یہی ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ اور میں عنقریب پنجاب جانے والی ہوں، تو وہاں پہ میں آپ کو کلر کا ہار دکھاؤں گی، کٹاس دکھاؤں گی، وہاں پہ کھیوڑا کا نمک کی کان جو ہے وہ دکھاؤں گی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری سیرگاہیں ہیں وہاں پہ، بہت اچھی ڈیم ہیں، 1-2 ڈیم بنے ہوئے ہیں۔ اس طرف آپ جائیں، بلکسر سائڈ پہ جائیں نا، تو وہاں پہ بہت اچھی اچھی فوڈ ویلیز بنی ہوئی ہیں اور نہریں ہیں، اور وہاں پہ مچھلیاں پکڑتے ہیں، بوٹس میں بچے سیریں کرتے ہیں۔ کلر کار میں بہت اچھی جھیل ہے جس میں بوٹ میں سیر کی جاتی ہے، بہت اچھا بازار انہوں نے بنایا ہوا ہے، بہت اچھے انہوں نے پارک بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ اچھے ہوٹلز ہیں جہاں پہ اچھی اچھی کھانے ملتے ہیں۔ ساری چیزیں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو دکھاؤں گی عنقریب۔ میں کوشش میں ہوں کہ جلدی جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائیں گے، اور آپ میرے نا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس کے علاوہ آپ مجھے ویوز بھی دیں، شیئر کریں۔ میں کہتی ہوں کہ میں نے نیا ولاگ بنایا ہے نا، ابھی مجھے اتنا نہیں پتا، آپ یہ نہیں سمجھیں کہ میں بہت زیادہ پتہ نہیں ایکسپرٹ ہوں، نہیں، مجھے نہیں پتا ابھی تک کہ اس کو کیا کرنا ہے، بس صرف میں ایک ویڈیو بناتی ہوں اور اپلوڈ کر دیتی ہوں، اور آپ لوگ دیکھتے ہو۔ تو آپ کے تعاون سے ہی میں ترقی کروں گی نا، آپ کے تعاون سے ہی میں آگے بڑھوں گی نا۔ اب اگر یہ چیز شروع کی ہے تو آپ میری مدد کریں، آپ میری ہیلپ کریں، آپ ویوز دیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ولاگ میں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔